السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا عشق صحرا۔ عشق صحرا کی ایپیسوڈ آج کی جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے۔ ایپیسوڈ جو ہے آپ سب نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن پر ریویو یا فیوریٹ ڈائلاگ کلاس میں کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگین یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ ملتا رہے۔ خیر ایپیسوڈ تو یہ آج ہی بہت مزے کی ہونے والی ہے، اور ایپیسوڈ کا جو سسپینس تھا کہ ماہر جو ہے وہ معاف کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ بھی آج آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا۔ خیر ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ لیٹس سی دیٹ۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوشی احمد، قسط نمبر 52۔ تمہاری جگہ زمین پر نہیں ہے، ماہر نے دہلیہ کو اپنے گھٹنوں سے اٹھاتے ہوئے خود بھی کھڑے ہوتے کہا۔ دہلیہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے نرمی سے اس کے گرد حصار بناتے دہلیہ کے بالوں پر لب رکھا۔ دہم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ڈیول، دلشاد، جیک، حشام، نوریس، احان صاحب، وہاب صاحب، عنایا، نمل، آیت، مہک، عائشہ نے دہم کو دیکھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں ماہر بھائی، میں نے کرسٹل باربی کو ہمیشہ بھائیوں کی طرح ہی چاہا۔ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتا، تو میں اس کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو میری غلطی لگتی ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کرسٹل باربی کو کوما سے باہر لے آؤں گا، انشاءاللہ بہت جلد، اور میں آپ سے معافی۔ دہم بھیگی ہوئی آنکھوں سے سر جھکائے ماہر سے بول رہا تھا۔ دہلیہ ماہر کے سینے سے لگی بھیگی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ سب خاموش تھے۔ دہم اپنی بات مکمل کرتا کہ ماہر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سب نے بے یقینی سے ماہر کو دیکھا۔ دہم نے بھی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تمہاری غلطی کے لیے، تو صرف میری دلکش کو زندگی کی طرف واپس لے آؤ۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، نہ مجھے زندہ لاش دلکش چاہیے، مجھے وہ ہستی کھلکھلاتی چاہیے۔ ماہر بھیگے لہجے میں مگر سختی کا عنصر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ دہلیہ مہدیر کے سینے سے علیحدہ ہوئی تو ماہر نے آگے بڑھتے دہم کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا۔ دہم کو کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ وہ خود اسے معاف کرنا چاہتا تھا، لیکن احساس کا وہ رشتہ جو ان سب کے درمیان تھا، شاید اس نے ماہر کو بری طرح اپنے حصار میں جکڑا۔ جب ہی ماہر ساری رنجشیں بھلا کر اپنے تمام رشتوں کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر گیا۔ دہم ماہر کے گلے لگے اب بھی بے یقینی کی حالت میں تھا۔ دعا کریں اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے، پھر دیکھنا کرسٹل باربی ہم سب کے درمیان ہنستی مسکراتے ملے گی۔ دہم نے ماہر کے گلے لگے اس سے کہا۔ ماہر نے اس کی پشت رب کرتے محض سر اسبات میں ہلایا۔ ڈیول، دلشاد، جیک، حشام، نوریس، احان صاحب، وہاب صاحب سبھی انہیں دیکھتے بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ عنایا، آیت، عائشہ، نمل، مہک کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو ابھرے۔ مہدیر، دیان، زیغم، زیام، حمیم، زرکا، موزہ، اشمل، دیانہ، دہلیہ، نمل سب بھی بے تحاشا خوش تھے۔ ایبک اور اشر بس خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ماہر نے دہم کو خود سے علیحدہ کیا۔ دہم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ ڈیول بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دہم کے پاس آتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم میرے پاس آ جاؤ پری۔ اپنی بیوی کو مہدیر وقت ضائع کیے بنا ایک ہاتھ کے حصار میں لے گیا۔ اس کے پوزیسیونس انداز پر سبھی لوگ سر جھٹکتے مسکرا دیے۔ جبکہ دہلیہ سرخ چہرے سے اسے گھورنے لگی، وہ کندھے اچکا گیا۔ ڈیول دہم کے بعد ماہر کے بھی گلے لگا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، میں نے تمہاری محبت پر شک کیا۔ ماہر ڈیول کے گلے لگے بولا۔
اسی شرط پر معاف کروں گا کہ دوبارہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گے، میرے خاندان کو نہیں توڑو گے۔ ڈیول نے اونچی آواز میں اپنی شرط بتائی۔ کبھی نہیں، ماہر نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ دلشاد نے بھی آگے بڑھتے اپنے بھائی کو سینے سے لگایا۔ سب لوگ ہی بے تحاشا خوش تھے۔ ماہر اور داہم، تم دونوں کو میں اپنے بیٹے سے ملواتا ہوں۔ یہ ہے میرا بیٹا، ایبک ارسلان میر۔ جیک نے ماہر اور داہم کے باری باری گلے ملتے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ایبک کو دیکھا، سب کی ہی نظر اس پر گئی۔ وہ پہلی دفعہ خفت کا شکار ہوا تھا۔ واہ پٹواری بھائی، سیدھا جوان بیٹا ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ داہم نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے آنکھ دباتے جیک سے کہا۔ سب بے ساختہ قہقہ لگا اٹھے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سب سے ملو گے نہیں؟ عائشہ بیٹے کو ویل چیئر وہاں سے موو کرتا دیکھ اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ ایبک نے لب بونچے ماں کو دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتا ہوں مما، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ چلے جانا برخودار، پہلے ہم سے تو مل لو، ماہر نے جیک کے ہم شکل لڑکے سے کہا۔ وہ سنجیدگی سے ماہر کو دیکھنے لگا۔ اشر ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ چلو میں سب کا تم سے تعارف کرواتی ہوں، عائشہ مسکراتے ہوئے بیٹے کو حوصلہ دیتے بولی، جو اتنے بڑے خاندان کو دیکھ کر شاید نہیں یقیناً خفت کا شکار ہوا تھا۔ عائشہ نے تعارف شروع کیا۔ گھبراؤ نہیں یار، آہستہ آہستہ تمہیں سب کے نام بھی یاد ہو جائیں گے۔ ڈیول ایبک کو تعارف کے بعد اب بھی سب کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ایبک نے سنجیدگی سے سر اثبات میں ہلایا۔ عائشہ نے ڈیانا کا تعارف ایبک سے نہیں کروایا تھا، جو اسے ابھی تک جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ نے ڈیول کنگ کی لیڈی کوئین کا تعارف تو مجھ سے کروایا ہی نہیں، لیکن آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ڈیانا زیغم کمال ہے، زیغم زین کمال کی بیوی۔ ڈیانا کو چبھتی نظروں سے خود کو دکھتا پا کر ایبک نے اونچی آواز میں عائشہ کو مخاطب کرتے سب سے کہا۔ سب یکدم خاموش ہوئے تھے، سب ہی واقف تھے ایبک کی ڈیانا کو لے کر پسندیدگی سے۔ زیغم کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن ایبک کی بات پر سب شوق میں مبتلا ہوئے تھے۔ سب جانتے تھے ایبک کے جذبات ڈیانا کے لیے جو بھی تھے ان کو دفن کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ایبک اتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا، سب لوگوں کے لیے یہ اعتراف شوق سے کم ہونا بھی نہ تھا۔ ایبک بیٹا، جیک ایبک کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن زبان لفظوں کی ادائیگی سے انکار ہوئی۔ ایبک باپ کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، نرم مسکراہٹ۔ ڈیانا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاپا میں ٹھیک ہوں، ڈیانا کو لے کر جو بھی تھا میرے اندر وہ شاید وقتی اٹریکشن تھی، محبت نہیں، اور اب میں اس اٹریکشن کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ زیغم کے ساتھ خوش ہے، میں اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی زندگی آپ کے مما اور اشمل کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے رشتوں میں دوری آئے۔ آپ سے جڑا ہر رشتہ مجھے عزیز ہے، ایبک نے سنجیدگی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیانا اور زیغم کی نگاہیں ملی۔ زیغم نے ایبک کو ایک آئیبرو اچکاتے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ عائشہ نے ایبک کے قریب آتے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ کیا میں اب کمرے میں جا سکتا ہوں مما؟ ایبک نے ماں سے استفسار کیا۔ عائشہ نے جیک کو دیکھتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اپنے خاندان کے نئے فرد کو دیکھا۔ ایبک اپنے کمرے کی سمت جا رہا تھا کہ ڈیانا کی آواز پر وہ ویل چیئر روک گیا، لیکن پلٹا نہیں۔ وہ اس کے پیچھے کیوں آئی تھی؟ وہ اسے کیوں پکار رہی تھی؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پا گیا۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی، ایبک پہچان سکتا تھا۔ ڈیانا اس کے عقب سے گزرتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایبک نے اسے دیکھا۔
تم واقعی سب کچھ بلا دینا چاہتے ہو؟ ڈیانا نے اسے دیکھ استفسار کیا۔ میں نے سب کچھ بلا دیا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لہجے میں تلاشنے سے بھی کوئی بناوٹی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ تم یہاں رہنا چاہتے ہو؟ ڈیانا نے ایک اور سوال رکھا۔ میں اپنے خاندان کے پاس رہنا چاہتا ہوں، وہ بنا پلکیں جھپکائے ڈیانا کو دیکھتے ہوئے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ 20 سالوں کا بدلہ اتنی جلدی کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ڈیانا اپنی اور زیغم کی فیملی کو لے کر حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہی تھی۔ وہ ہر طرف سے اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ جو چیزیں بے معنی ہوں اور ایک لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہو، ان بے معنی چیزوں کو کبھی نہ کبھی تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی مطلب، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ایبک نے اس کے سوال کا جواب تحمل سے دیا۔ تم نے مجھے کڈنیپ کس لیے کیا تھا؟ ڈیانا نے نہ جانے کیا اس سے معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ایبک کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے، ایبک نے لمحے میں جواب دیا۔ مجھے زندگی کیوں بلاتے تھے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ تمہیں اپنی زندگی سمجھنے لگا تھا، جواب پھر لمحوں میں آیا تھا۔ اور اب؟ ڈیانا نے تمام سوالات کا مختصر تعارف کرواتے 2 لفظی پھر سوال تیار کیا۔ اب میری زندگی میری ماں باپ، بہن اور دوست ہیں۔ تم میری نہیں ہو، نہ کبھی بن سکتی ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری لائف کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ایبک نے اس کے چھوٹے سے سوال کا تحمل سے جواب دیا۔ وہ ڈیانا کی آنکھوں میں خوشی کی ایک رمق ابھری۔ ایبک کی آنکھوں کو سکون ملا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں تمہارا خاندان مل گیا، ڈیانا دل سے بولی۔ مجھ سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی تمہیں، ایبک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اب تم مجھے کیا کہہ کر بلاؤ گے؟ ڈیانا نے اپنے پہلو میں ہاتھ فولڈ کرتے ایک اور سوال کیا۔ تم مجھ سے صرف سوال پوچھنے آئی ہو؟ ایبک نے اب کی دفعہ پلکیں جھپکاتے گہری سانس لیتے سوال کیا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، مبارکباد بھی دینے آئی تھی، وہ تو دے دی، ڈیانا نے آنکھیں بند کرتے کنجے اچکاتے کہا۔ بہت شکریہ تمہاری مبارکباد کا، ایبک نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تم سے عمر اور رشتے دونوں میں بڑی ہوں، تم مجھے آپ بھی کہہ سکتے ہو، ڈیانا نے اسے مفت کے مشورے سے نوازا۔ میں آپ اپنی مرضی سے کسی کو بولتا ہوں، اور تم دنیا کی شاید پہلی لڑکی ہو جس نے اپنی عمر کے اضافی ہونے کا اقرار کیا ہے، وہ بھی بنا کسی دباؤ کے۔ ایبک نے اسے بتانا فرض سمجھا۔ ڈیانا نے آنکھیں گھمائی۔ ایج از جسٹ اے نمبر، ڈیانا نے جتایا۔ البتہ ایبک نے اسے دیکھتا مسکرایا۔ رشتے میں تمہاری بھابھی لگتی ہوں، ڈیانا پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ بتانے کے لیے، لیکن میں تمہیں تمہارے نام سے بلانا بہتر سمجھوں گا ڈیانا، ایبک نے دو بدو کہا۔ ڈیانا کندھے اچکا گئی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اب کچھ بھی نہیں کرنے والا، میری طرف سے تم بے فکر رہو، تم یہاں واپس آ سکتی ہو، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، ایبک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیانا ٹھٹکی۔ کیا وہ اس کی آنکھوں کو پڑھ رہا تھا؟ میں تم سے نہیں ڈرتی، ڈیانا نے ایبک سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر کب آ رہی ہو اپنے سسرال؟ ایبک نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آ جاؤں گی جب دل کرے گا، ڈیانا نے بے فکری سے آنکھیں گھماتے کہا۔ اوکے، ایز یو وش، ایبک نے کہا۔ اب تو ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے، ملاقات ہوتی رہے گی، ڈیانا اپنے دل سے تمام بدگمانی اور اندیشوں کو جھٹکتی ہوئی بولی۔ ایبک نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ڈیانا نے اسے انگلیوں سے ہلاتے بائے کہا۔ وہ اس کے عقب سے گزر کر چند قدم آگے بڑھی کہ ایبک کی آواز اسے سنائی دی۔ تم مجھے ایولڈیتھ کی بجائے ایبک بھی کہہ سکتی ہو ڈیانا۔ وہ پلٹی نہیں، ایبک نے بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ ڈیانا مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی۔ ایبک بھی گہری سانس لیتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ طویل راہداری کے آخر میں پہنچی تھی کہ کسی نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھتے، لپیٹتے سے دیوار سے لگاتے خود پر سایہ فگن ہوا۔
اس سب ایک شخص نے اتنی برق رفتاری میں کیا تھا کہ دایانہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ آنکھیں نیچے گہری گہری سانسیں لینے لگی، جب کہ اس کے اوپر سائے فگن زیغم اس کی بند آنکھوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھ مبہم سا مسکرایا، پھر اپنی سانسیں دایانہ کے چہرے پر چھوڑ گیا۔ میرے ہوتے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایبک سے، مائی لیڈی کوئین، لیکن پھر بھی اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو آ جاؤ میرے پاس، بہت لمبا انتظار کروا لیا ہے، اب میری باہوں میں آ کر خود کو راحت دو اور مجھے سکون۔ زیغم دایانہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا بولا۔ دایانہ جو زیغم کے کلون کی خوشبو محسوس کر رہی تھی، اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے زیغم کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری اور ایبک کی باتیں سنی؟ کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں ہوتی، اتنے تو مینرز ہونے چاہیے تم میں۔ دایانہ زیغم کو گھورتے ہوئے بنا ہلے بولی تھی، کیونکہ زیغم کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ ذرا سا ہلتی تو اس کے لب زیغم کے نابی لبوں سے ٹکرا جاتے۔ زیغم اس پر جھکا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں تو سن سکتا ہوں، زیغم نے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ نکاح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے مینرز بھول جائے، دایانہ اسے جتا کر بولی۔ تم آ جاؤ نا میری پناہوں میں، پھر جو دل چاہے وہی سکھانا، میں وعدہ کرتا ہوں خاموشی سے سب سیکھوں گا۔ زیغم شوخ لہجے میں بولتے اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ گیا۔ دایانہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن وہ جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپا گئی، البتہ زیغم سے نہ چھپا پائی۔ مسکرانا ہے تو کھل کر مسکراؤ میری جان، تمہیں مسکراتے اپنے سامنے دیکھنا تو زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے۔ زیغم اس کی مسکراہٹ چھپانے پر بولتا اس کے لبوں پر نرمی سے چھو گیا۔ زیغم کی حرکت پر دایانہ کے گال گلابی ہوئے، پلکیں آرز پر سجدہ ریز ہوئی۔ تمہارے اس شرمائے گھبرائے تاثرات کو پھر ہاں سمجھوں؟ زیغم دایانہ کے گال پر لب رکھتا بولا۔ کیسی ہاں؟ دایانہ گڑبڑاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ میری پناہوں میں آنے کی، ہاں؟ زیغم اس کے دوسرے گال کو بھی چھوتے ہوئے بولا۔ زیغم، کوئی آ جائے گا، دایانہ گھبراتے ہوئے اس سے دور کرنے کی کوشش میں بولی۔ آنے دو، وہ مخمول لہجے میں بولتا اس کمر میں اپنے ہاتھ ڈالے۔ دایانہ کا سر اپنے سینے سے لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ دایانہ بھی اسے محسوس کر رہی تھی، ان دونوں کے دلوں میں سکون اترا۔ اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ اب بس کر دو یار، وہ کافی دیر سے اپنے سینے سے لگائے بیچارگی سموئے بولا۔ دایانہ کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ مافیا ورلڈ کا کنگ کوکنگ بیوی کے سامنے اتنا بیچارہ ہے؟ دایانہ ہنستے ہوئے زیغم سے شریر انداز میں استفسار کرتی بولی۔ زیغم نے اسے خود سے علیحدہ کرتے دیکھا۔ جب بیوی اتنی ظالم ہے تو مافیا ورلڈ کا کنگ کوکنگ ہو یا جنگل کا شیر، بیوی کے سامنے سب بگی بلی ہی ہوگا۔ زیغم نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملاتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے بولا۔ تو تم کہنا چاہتے ہو میں ظالم ہوں؟ کیا ظلم کیا ہے میں نے تم پر، بتانا ذرا۔ دایانہ اسے گھور کر بولی۔ شوہر سے دور رہ کر ظلم ہی کر رہی ہو، کون سی نیکیاں کما رہی ہو؟ زیغم پھر بیچارگی سے بولا۔ دایانہ کو بے ساختہ اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ I love you my love, my lady queen, my soul, my heart, my everything. I love you so much, my wifey. زیغم اسے یوں کھلکھلاتے دیکھ مسکراتے ہوئے اسے پھر اپنے ساتھ لگائے مخمول لہجے میں بولا۔ دایانہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی اس کی اظہار محبت پر۔ I love you too, my man, my king kong, my husband. دایانہ مسکراتے ہوئے زیغم کو سینے پر تھوڑی رکھتے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اس کے کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں سے معصومانہ آثار بناتی معصوم سے انداز میں بولی۔ زیغم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ تھی۔ آپ سب نے جو ہے وہ ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو یا فیورٹ ڈائلاگ لازمی کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگین ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں۔ اور ماشاءاللہ سے کیسا رمضان مبارک آپ سب کا چل رہا ہے؟ ہمارا رمضان بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا چل رہا ہوگا، امید کرتی ہوں۔ خیر، آپ سب نے اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے جو ہے وہ جنون کے ساتھ اور نیکسٹ موڈ کے ساتھ، اور آگے تو ایپیسوڈ جو ہیں بہت ہی امیزنگ اور ٹوسٹڈ ہونے والی ہیں، بیکاز ڈیٹ جو ہے وہ ابھی داہم نے دلکش کو واپس لے کے آنا ہے، دہلیہ نے آنا ہے، سو آن ڈیٹ بہت ہی زبردست ہونے والے ہیں ناول۔ خیر، پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔